السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جاوید. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دوستو آج ہم آپ کو افغانستان کے خوبصورت وادی کندہار کی سیر کروائیں گے اور دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے. اور وادی کے مختلف نظارے، پہاڑ، چشمے اور طالبان یہاں کیا کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہ وادی اتنی کیوں مشہور ہے، کندہار ضلع کس کی ملکیت رہا ہے، اب یہاں کس کی حکومت ہے، یہاں مقامی ٹورسٹ کے علاوہ دوسری کنٹری کے لوگ یہاں آنے سے کیوں گریز کرتے ہیں. اگر آپ نیو آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کریں تاکہ ہم موٹیویٹ ہو اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو بنا سکیں. اب چلے نکلتے ہیں افغانستان کے ضلع کندہار کی خوبصورت سیر پر. دوستو کندہار افغانستان کا ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے نہایت اہم شہر ہے. اس کا ماضی ہزاروں سال پر محیط ہے. یہ علاقہ مختلف دور میں مختلف سلطنتوں اور قوموں کا مرکز رہا ہے. کندہار کو قدیم آرائی تہذیب، بعد میں فارسی اور یونانی سلطنت کے تحت جانا جاتا تھا. اس کا قدیم نام گندھار اور گندھارا بھی کہا جاتا ہے. سکندر اعظم 4 صدی عیسوی قبل مسیح میں اس شہر کو فتح کیا اور تعمیر نو کا کام کیا. دوستو جب 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمان یہاں آئے تو کندہار اسلامی ثقافت کا مرکز بن گیا. یہ شہر مختلف سلطنتوں کے زیر انتظام رہا ہے، جس میں غزنوی اور غوری تیموری سلطنت شامل ہے. مغل سلطنت کے دور میں کندہار ایک اہم فوجی اور تجارتی مرکز تھا. مغل بادشاہوں اور ایرانی صفویوں کے درمیان کندہار پر کئی جنگیں ہوئیں. 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے کندہار کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا. اس شہر کو قدیم دور میں افغانستان کا بانی سمجھا جاتا تھا. 1999 میں سوویت یونین افغانستان سے نکل چکا تھا اور اس کے بعد مختلف طالبان کمانڈروں میں اقتدار کی جنگ ہوئی. کندہار میں اس وقت مقامی کمانڈر اور قبائل سردار قابض تھے. 1999 میں سوویت یونین افغانستان سے نکل چکا تھا اور اس کے بعد مختلف طالبان کمانڈروں میں اقتدار کی جنگ ہوئی. کندہار میں اس وقت مقامی کمانڈر اور قبائلی سردار قابض تھے جن کی آپس میں شدید جھڑپیں ہوئیں. آخرکار 1994 میں ملا محمد عمر نے طالبان تحریک کی بنیاد کندہار میں رکھی. اس تحریک کا مقصد لوٹ مار ظلم کا خاتمہ کرنا تھا. طالبان نے اسی سال اکتوبر 1994 میں کندہار پر قبضہ کیا اور پھر پورے افغانستان کی طرف بڑھتے چلے گئے. طالبان نے 1994 میں کندہار پر قبضے کے بعد ایک منظم حکمت عملی کے تحت افغانستان کے دیگر علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کی. ان کا مقصد پورے ملک میں لوٹ مار فساد کو ختم کرنا تھا اور اسلامی قانون نافذ کرنا تھا. 1999 میں جب سوویت یونین حکومت گئی تو 1990 تک لوٹ مار، مختلف گروہوں میں لڑائیاں اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا عام ہو گئی تھی. آخرکار طالبان نے 1994 میں کندہار پر قبضہ کیا اور مقامی کمانڈر کو شکست دے کر عوام کی جان چھڑوائی. اسلامی شریعت نافذ کی، چوروں کو سزائیں دی جن سے عوام کو اہمیت ملی. کندہار کے بعد طالبان نے قریبی صوبوں کو قبضے میں لیتے ہوئے کابل کی طرف رخ کیا. کابل میں اس وقت احمد شاہ مسعود حکمت یار کی حکومت تھی. ان کی فوجوں نے طالبان کو روک لیا. 2 سال مسلسل جنگ ہوئی. آخرکار طالبان نے مسلسل لڑائی کے بعد کابل شہر کو قبضے میں کر لیا اور ڈاکٹر نجیب اللہ کو قتل کر کے امارت اسلامی افغانستان کا اعلان کیا اور ملا عمر کو امیر المومنین قرار دیا. 1996 میں کابل پر طالبان فتح کا پرچم لہرایا گیا. دوستو یہاں آپ کو دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے کہ طالبان حکومت میں لڑکیوں پر پابندی عائد ہے. 6ٹھی جماعت سے اوپر کی تعلیم لڑکیوں کے لیے بند ہے. 2021 کے بعد یونیورسٹی بھی بند یا محدود کر دی گئی ہیں. خواتین کو زیادہ تر سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے. صرف چند شعبوں میں محدود اجازت ہے. خواتین پر سخت پابندی عائد ہے. مرد سرپرستی کے علاوہ سفر نہیں کر سکتی.
بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق کچھ علاقوں میں زبردستی شادی ہوئیں جس میں لڑکیوں کی عمر کم تھی لیکن زبردستی شادی کر دی گئی۔ اس کے بعد لڑکیوں کے ساتھ زیادتی اور دباؤ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئی۔ یہاں لڑکیوں کو قید بنا کر رکھا ہوا ہے، انہیں کھلی آزادی زندگی سے محروم کیا گیا ہے جو کہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس وقت افغانستان پر طالبان حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے۔ گندھار ایک نیم خشک اور پہاڑی علاقہ ہے لیکن اس کے آس پاس کچھ خوبصورت آبشاریں موجود ہیں، خاص طور پر مغربی اور وسطی افغانستان علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دیلا ڈیم افغانستان قندھار صوبہ میں واقع ہے۔ بعض لوگ اسے مقامی طور پر آبشار بھی کہتے ہیں، خاص طور پر جب ڈیم سے پانی بہتا ہے تو آبشار جیسا منظر بنتا ہے۔ دیلا بند قندھار صوبہ افغانستان میں واقع ہے۔ یہ قندھار شہر سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ دریائے ارغنت داب پر تعمیر کیا گیا ہے۔ 1950 کی دہائی میں امریکی انجینئر کی مدد سے تیار کیا گیا۔ اب یہاں ٹورسٹ اور افغانستان طالبان بڑی تعداد میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کیمپ لگا کر کھانا پکا کر اور مختلف طریقوں سے لوگ انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ اس آبشار کے چاروں طرف پہاڑی سلسلہ ہے جس سے یہاں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ افغان لوگ مختلف تہوار، عید یا کوئی اور خوشی کے موقع پر یہاں گھومنے آتے ہیں۔ اکثر افغان طالبان یہاں پکنک کے لیے بھی آتے ہیں اور سیر و تفریح کرتے ہیں۔ امید ہے دوستو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔